عزیز بھائیو، میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 کا ایک پورشن جو ہے وہ تلاوت کیا۔ یہ سورہ مبارکہ انتہائی اہم سورہ ہے، اور اس کے اوپر اگر موقع ملا تو میں پھر دوبارہ بھی گفتگو کروں گا، اور مگر آج میں اس میں سے ایک جو چھوٹا سا اینگل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ کنیکشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کا قائم کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، ان کی تفصیلات احادیث کی کتب میں مل جاتی ہیں، جن کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کا تعلق جمعے کے ساتھ، یوم الجمعہ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے۔ آپ سب کچھ احادیث میں آتا ہے کہ شروع کی 10 آیات، کسی میں 6، کسی میں 4، کسی میں آخر کی 10 آیات، کسی میں پورا سورہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ اس کو ایٹ لیسٹ ونس اے ویک، یعنی جمعے والے دن ضرور اس کو تلاوت کیا جائے، اور اس کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کنیکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کا تعلق جو ہے وہ اس عظیم فتنے سے ہے جس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور بعد کے آنے والے لوگوں نے، صحابہ نے، علماء نے، اور گاہ بگاہ ہم اس فتنے کو سنتے رہتے ہیں، اور اسے فتنہ دجال کہتے ہیں۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سورہ مبارکہ کا یا کوئی آیت، جیسے ابھی حارث نے آیت الکرسی بیان کی، کسی بھی سورہ کا، کسی آیت کا، کسی کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے ساتھ قائم کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا کسی کے ساتھ تعلق قائم کیا تو یقیناً اس کے اندر کچھ ایسے اس کے مفہوم ہیں، اس کے اندر کچھ ایسی ہدایات ہیں، کچھ ایسے اس کے لیے کوئی ایسے موتی ہیں جن کو اگر ہم اس میں سے غور و فکر کر کے حاصل کریں تو وہ ہماری وہ رہنمائی کریں گے کہ ہم ان صورتحال سے اس کا مقابلہ کر سکیں، یا اس صورتحال سے اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعلق فتنہ دجال کے ساتھ قائم کیا تو یقیناً اس کے اندر فتنہ دجال میں علماء اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو وہ حصہ ہوگا جو اس کا الٹیمیٹ ہوگا، جس میں کہ ایک دجال نام کی کوئی پرسنالٹی ہوگی، اور وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گی، اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک حدیث کی کتابوں میں باب الفتن کے نام سے پورا ایک چیپٹر ہے، اور اس میں اس کی سارے وہ ایٹریبیوٹس ہیں کہ وہ اس کے پاس کیا صلاحیتیں ہوں گی اور وہ کیا کچھ کر سکے گا۔ ایک تو اس کا وہ دور ہے، مگر اس پہ سب علماء کا کنسنسس ہے کہ اس دور تک پہنچنے کے لیے جس 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 زمانے سے ہم گزریں گے اس کے اندر بھی اس کے اثرات کسی نہ کسی حد تک ہوں گے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، یا جو تواتر کے ساتھ ان سے مروی دعائیں، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ یا اللہ مجھے پناہ میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ مسیح والے دجال سے، اس کے فتنے سے۔ تو ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اگر آج سے 1400 سال پہلے اس دعا کی اہمیت تھی اور اس دعا کی ضرورت تھی، تو جس دور میں ہم بھی گزر رہے ہیں بے شک اس میں اس کا دجال کا ظہور ہو یا نہ ہو، ہمیں اس دعا کی ضرورت ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچنے کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کا تعلق فتنہ دجال کے ساتھ جوڑا تو یقیناً یہ ہمارے لیے جو ہے وہ نقطہ جو ہے توجہ کا باعث ہونا چاہیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسی باتیں ہوں گی کہ جو ہمیں مسلمانوں کو یا امت کو یا انسانیت کو اس فتنے سے بچانے کے لیے موجود ہو۔ کوئی رہنمائی اس کے اندر ہوگی، کوئی ایسے حکمت کی باتیں اس کے اندر ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس حدیث کے مطابق اپنے تعلق کو سورہ کہف کے ساتھ جوڑیں۔ پورا ہفتہ نہیں تو جمعے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ کیا، جمعے کے دن ایٹ لیسٹ اپنے معاملات کے اندر اس کو شامل کریں۔ میں خود بھی شاید اس میں کوتاہی کرتا ہوں، مگر اس گفتگو کا سب سے پہلا مخاطب تو میں خود ہوں، اور اس کے بعد آپ کے لیے یہ
کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اس کی کچھ آیات شروع کی، کچھ آخر کی، اور مختلف حدیث، اور کوئی بھی حدیث لے لیں اور کسی ایک حدیث کے مطابق اپنے جمعے کے جو معمولات ہیں ان کو ترتیب دے دیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں مختلف احادیث ہیں، شروع کی آیات، آخر کی آیات، اور پوری سورہ کی اپنی اہمیت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے وہ 3 ایسی باتیں ہیں، 3 ایسے ہمارے لیے رہنمائی کے اصول ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں تو یقیناً ہم اس بڑے فتنے سے، اور اس کو بڑا نہ بھی کہوں تو جس فتنے کے اندر آج ہم لوگ موجود ہیں، جس کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے، اس سے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو باہر نکالنے میں مددگار ثابت ہوں گے یہ اصول جن کا تذکرہ ان 3 آیات کے اندر ہے۔ شاید پوری چیزیں میں نہ کور کر سکوں، اور شاید پوری چیزیں میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں ان کو کور سکوں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ آپ اس کو خود بھی جا کر پڑھیں، اور اس میں سے اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم آئندہ کسی پروگرام کے اندر اسکیجول کریں گے۔ اچھا، اس کو دو طرح سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک خلاصہ رکھ دوں، یا یہ ہے کہ تھوڑی سی اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اس میں سے کچھ لفظ جو ہیں ان کو لے لیا جائے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی اس کی تشریح کی جائے تو اس سے تھوڑی سی بات کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، اور تھوڑا سا اس کے ساتھ تعلق بھی جڑا رہے گا۔ قبل اس کے میں جاؤں، یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر، جو کہ بہت زیادہ طویل سورہ نہیں ہے، مگر قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو واقعات ہیں وہ اسی سورہ کے اندر آئے ہیں، اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر جیسے کہ اس کا نام ہے اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اسی سورہ مبارکہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا تذکرہ ہے، اسی سورہ مبارکہ کے اندر ذوالقرنین کا قصہ ہے، اسی سورہ مبارکہ کے اندر ان 2 باغوں والوں کا تذکرہ ہے، اور وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس طریقے سے یہ اس کو اگر آپ دیکھا جائے تو یہ بڑی جیسے کہتے ہیں کہ تمثیلی قسم کی سورہ ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ پورے اس طریقے سے ان واقعات کی تفصیل رکھی گئی ہے کہ جیسے ہمارے سامنے ایک ویڈیو چل رہی ہو، جیسے ہمارے سامنے ایک فلم چل رہی ہو، اور اگر ان سب کا آپ سب کا کنیکشن ڈیولپ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ واقعی اس میں وہ سارے حکمت کی باتیں ہیں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو آج کی دنیا میں، آنے والی دنیا میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسی رہنمائی اس سے حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ہماری زندگیوں کو سیدھے راستے پر ڈال دے۔ تو اس کے بعد میں سیدھا جاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے وَتْلُو۔ تلو جو ہے وہ تلاوت سے ہے، اور یہاں یہی کہا گیا ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس وحی کو جو آپ کی طرف آپ کے رب نے اس کتاب کی صورت میں نازل کی ہے۔ اور اس میں سے میں صرف زیادہ اس کے اوپر تفصیل میں نہیں بات کرتا، باقی تو سارے الفاظ جو ہیں وہ خود ان کے مفہوم ہمارے سامنے ہیں۔ اس میں 2 باتیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر کے ہم آگے چلے جائیں گے۔ پہلا تو لفظ ہے تلو، اور دوسرا لفظ ہے اس کے بعد لا مبدلہ لکلماتہ۔ لا مبدلہ مین تبدیل سے نکلا ہے، تو وَاتْلُو سب سے پہلے۔ تو اگر دیکھا جائے تو پڑھنے کے لیے عربی کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں جن میں قرت ہے، بڑا عام لفظ ہے، کسی کو پڑھا جائے، مگر ہم تلاوت کو بھی ہم لیتے ہیں، مگر جو عربی لغت کے حساب سے، اس کی گرامر کے لحاظ سے تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایسے ایکشنز جو کہ جو سیریز آف ایکشنز ہوں، مطلب ایک ایکشن کے بعد ایک دوسرا ایکشن ہو، اور اس کے بعد ایک تیسرا ایکشن ہو، اور سارے ایکشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہوں۔ اگر ان کی سیریز قائم نہ ہو تو وہ تلاوت نہیں ہوتی۔ اسی لیے عربی میں جب پڑھنے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے اور دوسرے لفظ کے بعد تیسرا لفظ آتا ہے، تو اسی لیے اسے تلاوت کہتے ہیں۔